شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد اب بچے کی گویا تربیت شروع ہو گئی، جب میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ خلق فرمایا ہے اگلی نسلوں کے وجود میں آنے کے لیے، پروردگار نے ایک پاکیزہ اور ایک بہترین سلسلہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ پاکیزہ ہے، یہ نکاح کا جو معاملہ ہے یہ پاک و پاکیزہ ہے۔ تو تربیت گویا شروع ہو جاتی ہے جب رحم مادر میں بچے کی تشکیل جو ہے وہ پانا شروع ہو جاتی ہے۔ پروردگار اور یہ کائنات کا خالق جو ہے خلقت کا جو ایک خاص عمل ہے انسانی وجود کی خلقت کا، وہ شروع ہو جاتا ہے، اور گویا یوں سمجھیں کہ یہ تربیت کا مرحلہ جو ہے شروع ہو گیا۔ میں اس مرحلے میں بہت ساری رہنمائی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ دین نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جو مرحلہ ہے جس میں والدین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور بہرحال پریگننسی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس مرحلے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر ایک، میاں بیوی کا جو قربت کے حوالے سے کئی چیزوں کی رہنمائی کی گئی ہے اسباب مثال، اور یہ بالکل آپ کے آنے والے جو نسل ہے، آپ کا جو بچہ ہے، اس کے اوپر ڈائریکٹ اس کا اثر ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس میں بچے کی تعلیم و تربیت میں یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے، اس میں بنیادی ترین رول جو ہے وہ ماں کا ہے، اور ماں کو اللہ نے جو وجود جس انداز سے بخشا ہے وہ قابل فہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماں جو ہے پروردگار نے بنایا اس کو اس طرح ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے اگلی نسل کی طرف۔ وہ بچہ جو اس کے شکم میں ہے، ماں کے خیالات، ماں کے افکار، ماں کے عقائد، ماں کی پریشانیاں، ماں کی انگزائٹی، ماں کے خوشیاں، ماں کی غمیاں، جو سوچتی ہے، اچھا سوچتی ہے یا جیسا بھی سوچتی ہے، ہر چیز جو وہ سوچتی ہے، جو وہ کھائے گی، جو اس کے وجود کے اندر ہے، آٹومیٹیکلی وہ کنورٹ ہوتا جائے گا اس وجود کی طرف جو خالق نے اس کے شکم میں جس کی خلقت کا مرحلہ شروع کی ہے۔ لہٰذا ماں کا رول جو ہے وہ بہت ہی بنیادی ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ تو میں عرض کروں گا، بہت ساری اس میں رہنمائی موجود ہے، میں اشارتاً اس مرحلے سے گزروں گا۔ وہ کیا ہے کہ مثلاً میاں بیوی کے تعلقات کے اوقات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ مثلاً فرض کریں جی مغرب کے قریب نہیں ہونا چاہیے، یا مثلاً بعض خاص ایام ہیں ان کے قریب نہیں ہونا چاہیے، یہ قربت کا معاملہ۔ اسی طرح جب کیا کہتے ہیں ایام حیض ہیں، اس میں حرام قرار دیا گیا ہے دونوں کے تعلقات کو۔ یا مثلاً یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب بھی قریب جائیں تو حتی الامکان جو ہے وہ باوضو ہوں، اور دعا مانگیں۔ دعاؤں کی بہت ساری الفاظ جو ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ روایت میں ہے مثلاً نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ فرمایا کہ جب قریب جائیں دونوں تو یہ دعا مانگیں، اللہم ارزقنی ولدا واجعلہ تقیا لیصفح خلفہ زیادۃ ولا نقصان، کہ واقعی بہت ہی خوبصورت ہے، واجعل عاقبتہ الی الخیر، اے پروردگار ہمیں ایسی اولاد عطا فرما تقیا، اور اس کو متقی قرار دے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا نقطہ اس روایت میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ڈسیبل نہ ہو، اس کا وجود سالم ہو، یعنی گویا بے الفاظ دیگر آپ آنے والی نسل کے لیے کس قدر اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی تیار کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جو آپ دعا مانگتے ہیں، جو آپ جس نیت کے ساتھ جو عمل انجام دیتے ہیں، اس کا پریکٹیکل لائف میں امپیکٹ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
آج تو بہرحال سائنسی طور پہ بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ انسان کی انٹینشنز، انسان کے جو خیالات ہیں، انسان کے جو عقائد ہیں، اس کو آپ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بحث آپ کو مل جائے گی لا آف اٹریکشن کے حوالے سے۔ البتہ دین نے تو صدیوں سے یہ بات پہلے کہی ہے کہ انسان کے خیالات، انسان کے عقائد، انسان کی نیت، انسان کا ارادہ جو ہے وہ اس کی زندگی میں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب جائیں تو دعا کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دعا میں ہے، بعض روایات میں ہے کہ اگر آپ اس مرحلے پہ دعا کریں گے تو شیطان درمیان میں نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے اس کا کہ شیطان درمیان میں نہیں آئے گا کہ انسان فقط اپنی مادی لذت کے حصول کے لیے یہ عمل انجام نہ دے۔ یہ عمل جو ہے مادی لذت سے کہیں بالا تر ہے، بیونڈ، ہاں اس سے ماورا ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ اس کو مطلب ہے فقط ایک مقصد کے لیے وہ فقط، لہٰذا یہ شیطانی روش ہے کہ انسان فقط ایک اسی مادی نقطے کو مد نظر رکھے اور اس کے مطابق جو ہے اس عمل کو انجام دے۔